و طالبان علوم مصطفیٰ و شورائے اسلام و نقیب بزم و جملہ حاضرین محفل و جملہ غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ لوگوں کے درمیان میں آ کر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے۔ یوں تو والد صاحب سے آپ کے اس گاؤں کا تذکرہ مداری ہے، سنتا رہا ہوں، مداری ہاٹ ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ نام میرے لیے نیا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، یہاں میں ضرور نیا لگ رہا ہوں، ورنہ 28 سال پرانا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جن حضرات نے اس محفل کو سجانے میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اور دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین، اور ان کی ہر ایک خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اس محفل میں شریک ہوا ہے، جس درد سے بھی بیٹھا ہے، میں اپنے جد حسنین کریمین کا وسیلہ بناتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ حسنین کریمین کے صدقے میں سب کو بامراد کرنا۔ آمین آمین آمین۔ آئیے ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی عزیزان گرامی، آپ اس ناچیز کی آواز میں مت جائیے گا، کلام کو بغور سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنی نگاہوں کو بند کریں اور گنبد خضرا کا تصور کریں۔ بے شک بے شک۔ آپ یہاں ہند کی سرزمین میں ضرور ہوگے، لیکن اگر آپ کا عشق پکا ہے تو آپ اپنی نگاہوں کو بند کرو، دیکھو گنبد خضرا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ الرحمن۔ عزیزان گرامی، نگاہوں میں اس ہنسی گنبد کو لانے کی کوشش کیجیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا محمد کا خدا جانے، صدا دینا تھی میرے بس میں نے تو صدا دے دی، صدا دینا تھی میرے بس میں نے تو صدا
مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا آمین میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جاتی ہے مجھے کو کہاں لے جاتی ہے مجھے کو مدینے کی ہوا اللہ اکبر کہاں لے جاتی ہے مجھے کو کہاں لے جاتی ہے مجھے کو مدینے کی ہوا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہا جبریل نے سجدہ طلب میری رسائی بے شک جبریل نے سجدہ طلب میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد خدا جانے خدا جانے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی کی ہے اتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے بے شک سبحان اللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کیا ہے یا رسول محمد کا خدا جانے بے شک سبحان اللہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے بے شک بے شک مدینے حاضری کی مانگتے لے کے دیوی آمین آمین مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اللہ اللہ اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب نبی جانے خدا جانے واہ 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 نہیں ہوگا نبی جانے
खुदा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने सुभान अल्लाह। मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने, खुदा की बहुत अच्छी। अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका रुतबा वही जाने। जी वाह 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 हाँ जी वाह वाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ऐ मोमिनो सुनो सुनो, रब फरमा रहा है। हाँ बेशक कौन फरमा रहा है? रब रब फरमा रहा है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने तुम्हारे लिए नमूना अमल है। क्या समझे कि तुम कामयाबी चाहते हो, रसूल की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की इत्तिबा करो। तुम कामयाबी चाहते हो, रसूल की इत्तिबा करो। तुम मेरी मारिफत चाहते हो, रसूल की इत्तिबा करो। तुम चाहते हो कि मैं तुझ पर अपनी रहमतों की बरसात करूं, तो रसूल की इत्तिबा करो। ऐ रसूल आप हैं क्या? कुरान फरमा रहा है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह बेशक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया, जिंदाबाद। नबीर हुजूर अशरफुल औलिया, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह वहदुद्दीन माज अशरफ अशरफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अमल क्या समझे? मतलब ये है कि रसूल को अपना आइडियल मान लो। बेशक बेशक रसूल को अपना आइडियल मान लो। अब जब तुमने रसूल को अपना आइडियल माना, तो रसूल की जिंदगी का मुताला करो कि रसूल की सीरत कैसी, बेशक बेशक रसूल का अखलाक कैसा, रसूल का किरदार कैसा, रसूल की गुफ्तार कैसी। तुम कहाँ पाओगे? हदीस मुस्तफा में पाओगे। सहाबा किराम ने रसूल को मुस्कुराते हुए देखा तो फरमा रहे हैं, तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब किबरिया मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हबीब किबरिया ने मुस्कुराया, इसलिए ऐ सुनने वालों सुना, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। गोया कि तुमने मुस्कुराना सीखा है मुस्तफा की तरफ से। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारे चेहरे पर ये जो इस्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर ये जो इस्माइल है, मेरे मुस्तफा की खैरात का खैरात है। बेशक 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 बेशक। बेशक। खैरात आज तुम्हारी जिंदगी में सुख, चैन, अमन, इत्मीनान, जहां तुम्हारी जिंदगी इतनी खुशहाल नजर आती है, तो जरा इस पे गौर करो कि ये खुशहाली तुम्हें मिली कैसे? सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान नहीं, ये खुशहाली मिली कैसे? तो जवाब मिलेगा, तुम्हारा दिल जो मकरूज है मुस्तफा को, वो चीख चीख कर कहेगा कि मेरे दिल को जो करार मिलता है मुस्तफा के अखलाक से मिलता है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे
تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری شہزادہ حضور تاج الاولیاء شہزادہ حضور تاج الاولیاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بے شک بہترین۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ بے شک بے شک بات سمجھ رہے ہو؟ ہمار کوتھا بوجھتن پارلیں جی 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 سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال سمجھ میں آوے نہ آوے، بس یہ سنیں کہ رسول کی باتیں سننے کی، بس سبحان اللہ بے شک کانوں میں رسول کے اخلاق اور ان کے کردار، ان کی گفتار کی باتیں ٹکرائیں گی، یہ بھی نامہ اعمال میں جو ہے نیکیوں میں اضافہ کرے گی بے شک کہ تم ذکر رسول سننے کے لیے آئے ہو، جب تک بیٹھے رہو گے فرشتے تمہارے ہر سیکنڈ ہر لمحے کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور ہر سیکنڈ ہر لمحے کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ رب نے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے فرما رکھا ہے کہ جتنے سیکنڈ جتنے لمحے عبادت کے لیے گزارے کوئی تو اے فرشتوں تم پہ لازم ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 نیکی۔ ذکر رسول عبادت ہے، بے شک بے شک بے شک ہے، عبادت بھی ہے اور راحت بھی ہے، راحت بھی ہے بے راحت شک بھی ہے، اس لیے کیونکہ وہ رحمت للعالمین۔ عالمین ہے سبحان اللہ بے شک ہے، رب اگر رب العالمین ہے تو میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ عزیزان گرامی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے، بے شک جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے تو سنو، وہیں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی خدائی کہاں نہیں ہے؟ بے شک تو جہاں جہاں تم خدا کی خدائی دیکھو گے تو وہیں تمہیں مصطفیٰ کی مصطفیٰ بھی نظر آئے گی۔ اگر تمہیں آدم کو دیکھنا ہے کہ آدم کو خدا نے بنایا ہے تو آدم میں تمہیں نور مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں نہیں حضور نہیں، یہ گاڑیاں ہیں۔ بہرحال حضرت آئیں گے تو دھوم مچ جاتی ہے۔ جی جی کیا بات ہے واہ واہ جی 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 تو جب رسول کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ چلے جائیں تو دھوم مچ جائے تو میرے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ واہ 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 عزیزان گرامی، بات طویل نہیں کرنی ہے جی بلکہ آج میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا ایک پہلو، ایک گوشہ جی 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 ارشاد آپ ارشاد کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے رسول کا اخلاق کیسا ہے۔ کیسا بے شک یہ سب موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جس کو تم آئیڈیل مان رہے ہو، بے شک رسول کو تم اپنا آئیڈیل مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جی بے شک بے شک جی ہے نا؟ جی اب جب رسول کو تم اپنا آئیڈیل مان رہے ہو، اپنا لیڈر مان رہے ہو، اپنا پیشوا مان رہے ہو، اپنا ہادی مان رہے ہو، تو یہ دیکھو کہ رسول کیسے ہیں، بے شک دیکھو رسول کیسے ہیں۔ اور تمہیں اگر رسول کو دیکھنا ہے تو سنت مصطفیٰ کو تلاشو۔ بے شک سبحان اللہ سنت مصطفیٰ یہی حدیث مصطفیٰ ہے
अहादीस मुबारका में आपको रसूल की झलकियां नजर आएंगी। सिर्फ रसूल की झलकियां अहादीस मुबारका ही में नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस में भी तुम्हें नजर आएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तोहा की सूरत में तो कभी यासीन की सूरत में और कभी रबी ये फरमा रहा है कि ऐ महबूब हमारा रमैता, ऐ महबूब जो तूने जंगली फेंकी वो तूने नहीं फेंकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, खराब है, वाह वाह। अजीज़ान गिरामी, फकीर को वाह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि माइक खराब है या नहीं। वाह जी जी, हाँ मेरी आवाज इससे मुतासिर नहीं होती, वाह, क्या बात। मुतासिर होगी आपके चेहरे से। हाँ। अगर आपका चेहरा गुलाब की मानिंद खिलता गया तो मेरी आवाज भी खिलती चली जाएगी। वाह वाह फकीर गौस की औलाद है, बेशक वाह, वाह, बेशक वाह। हक है। फकीर गौस की औलाद है। सुभान अल्लाह। ये एक सिफत तो जरूर हर गौस की औलाद रखता है। बेशक वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जी, 70,000 के मजमे में मेरा जद गौसे आजम अगर खिताब करे तो जो आगे बैठने वाला है उसको जैसी आवाज आती थी, 70,000 में जो सबसे पीछे बैठने वाला है उसको भी वैसी ही आवाज आती थी। अजीज़ान गिरामी, अब सबसे अहम बात कि सरकार का अखलाक कैसा, आपका अखलाक कैसा, सबसे बेहतर अखलाक है कि नहीं। ये ठंडी का जमाना चल रहा है तो सोच रहा हूँ कि जो मामला ठंडा ठंडा हदीस में मिला है जो वाकई बड़ा गर्म है। ठंडी के मौसम में एक गुलाम पर उसके मालिक का जुल्म नजर आया। अहादीस मुबारका में है कि एक गुलाम है, रात की तारीकी है, ठंड हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और वो गुलाम बताता है कि मैंने अपने मालिक से कहा कि जो काम तूने मेरे जिम्मे दिया है एक दिन तू मुझे छोड़ दे, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत साथ नहीं देती, मेरी तबीयत साथ नहीं देती, मुझे फीवर है, बुखार है। यहाँ बुखार को क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं। जोर, बुखारी नहीं, बुखार। और जिसको बुखारी नहीं आती उसको बुखारी आता है। जी हाँ हाँ हक है। जिसको बुखारी नहीं आती है उसको बुखार ही आता है। बुखार उनको बुखारी नहीं है। हाँ, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती है। तो एक गुलाम का जिक्र मिला, रात की तारीकी थी, ठंड हवा चल रही थी, घर से बाहर था, नंगी पीठ में था, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। बहुत से लोग देखे और गुजर गए, गुलाम ही तो है। वो अरब जिनकी मेहमान नवाजी मशहूर है, वो अरब के जिनके यहाँ ये है कि बिना खिलाए पिलाए वो किसी को भेजा नहीं करते थे, जानते तो खिलाते पिलाते थे, नहीं जानते तो खिलाते पिलाते थे। लेकिन उस अरबिस्तान में, उस मक्के की सरजमीन पे एक गुलाम है, रात की तारीकी है, ठंड हवाएं चल रही है, वो कांप रहा है, बुखार की शिद्दत है, नंगी पीठ है। बहुत से लोग आए, देखे, गुजर गए। किसी ने उसका हाल ना पूछा, किसी ने उसका रोने का सबब ना पूछा, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो कि जहां किसी का गुजर नहीं होता वहां मेरे मुस्तफा की रहमत का गुजर होता है।
بے شک بے شک اشارہ سمجھے، جہاں کسی کا گزر نہیں وہاں میرے مصطفیٰ کا گزر ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا، واللہ کیا گزرنا تھا میرے مصطفیٰ کا. مصطفیٰ جان رحمت کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. واہ 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 واہ. نظر مصطفیٰ اس غلام پہ پڑ گئی، زبان ہل گئی، زبان ہل گئی. پوچھا مصطفیٰ نے، یہ بتاؤ کہ تم اتنی رات میں ننگی پیٹ یہاں کر کیا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا آقا بڑا ظالم ہے، مجھے بخار تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ چکی پیسنا، کچھ جو تھا کچھ گیہوں تھا، آٹا پیسنے کے لیے دیا تھا، یہ میرا کام ہے. میں بخار کی شدت رکھتا تھا، میں نے آقا سے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ اے مالک مجھے ایک رات کی تو مہلت دے دے، آرام دے دے، میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے تیرا ہی کام کروں گا. اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جو چادر میں اوڑھے ہوئے تھا اس چادر کو بھی میرے مالک نے چھین لیا اور مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا. کہا رات کی تاریکی میں ٹھنڈ ہواؤں کے جھونکوں میں تجھے چکی یہی پیسنی ہوگی اور صبح ہونے سے پہلے پیس کے دینا ہوگا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے نہ ہی اس کا نام پوچھا، نہ ہی اس کا حسب و نسب پوچھا، نہ ہی یہ جانا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا اچھا سنو، یہ چادر ہے، اس کو تم اوڑھ لو. یہ چادر ہے، کیا اس بات کو ہے. تم اوڑھ لو اور آرام سے لیٹ جاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ. آج تیرا یہ کام میں کیے دیتا ہوں، آج تیرا یہ کام میں کیے دیتا ہوں. کیا کام تھا؟ چکی پیسنا. وہ کہ جس کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے ہو جائے، چاند چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. وہ مصطفیٰ جان رحمت کہ جن کی تعظیم کے لیے اگر مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہوں اور درختوں کو معلوم ہو کہ مصطفیٰ یہاں آرام کر رہے ہیں تو اپنی جڑوں سمیت آئے اور قدم رسول کا بوسہ دے اور پھر جا کر اپنی جگہ نصب ہو جائے. تو سنو اے عاشقان مصطفیٰ، سن لو، میرے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھو. میرے مصطفیٰ نے اس سے وہ کام لے لیا اور خود چکی پیسنے لگے، خود چکی پیسنے لگے. اگر میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھنا ہے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں دیکھو، بند مٹھی میں دیکھو، جو بے جان پتھر کو جان ہی نہیں بلکہ زبان دے دے. کیا یہ نہیں ممکن تھا کہ مصطفیٰ اشارہ کرتے چکی خود بخود آٹا پیس کے دے دیتی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اخلاق کو پیش کیا اور چکی پیسی. اس غلام نے چین کی سانس لی، راحت ملی. وہ مصطفیٰ کی نظریں اگر کسی لا علاج مریض پہ پڑ جائے تو وہ شفا پا جائے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ غلام شفا نہ پاتا جس نے چادر مصطفیٰ اوڑھ رکھی تھی، جس نے چادر مصطفیٰ اوڑھ رکھی تھی. اللہ اکبر. صبح ہوئی تو دیکھا کیا کہ آٹا پورا پیسا ہوا ہے اور جتنا اس غلام کا کام تھا اس سے زیادہ پیسا ہوا ہے. اب وہ اخلاق مصطفیٰ کا قائل ہو گیا. وہ کہ جس نے نام محمد کو سن رکھا تھا، یہ بھی سن رکھا تھا کہ اس کے مالک نے کہا تھا کہ خبردار محمد کی زبان کو سننا نہیں، جو سن لیتا ہے زبان محمد وہ اسی کا ہو جاتا ہے.
यहाँ तो अखलाक की छुरी चल चुकी थी, चल चुकी थी, हाँ। यहाँ तो अखलाक की छुरी चल चुकी थी। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर एक इशारा करना चाहता हूँ। नूरे मुस्तफा, नूरे मुस्तफा अगर इस्माइल ज़बीउल्लाह के पेशानी में हो तो दुनिया की कोई चूरी काम नहीं आती। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। जी 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 जी। और जिस पर अखलाके मुस्तफा की चूरी फिर गई हो, फिर वो उस पर दुनिया के मजालिम काम नहीं होते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी। या अली। बाबू वो शख्स जो गुलाम था, बेटा बैठ वाह जा, वाह वाह वाह। वो शख्स जो गुलाम था ना, वो पूछता है कि आपका नाम क्या है? मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर कहते हैं तुझे तो काम से मतलब था, तेरा काम हो गया। कहा नहीं नहीं, जरा मैं तो जान तो लूं कि आप हो कौन। इस मक्का की ऐसी जहां पे जुल्म और बर्बरियत आम है, कि जहां पे गुलाम को इंसान नहीं समझा जाता है। अरे नेक इंसान, ये तो बता दे कि तेरा नाम क्या है, मैं भी तो जान लूं कि जिसने गुलाम पर शफकत की है। अल्लाह अकबर। जिसने गुलाम का काम किया है, क्या मेरा ये भी हक नहीं कि मैं आपका नाम जान सकूं? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मेरा ही नाम मोहम्मद है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहा जब आपका नाम ही मोहम्मद है तो ऐ मुस्तफ़ा आप मुझे वो कलमा सिखा दें जो आप लोगों को सिखाते हैं। मुझे भी पढ़ा दे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, अब जो उसके मालिक ने ये सुना कि ये तो कलमा पढ़ रहा है मुस्तफ़ा का, ये तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ रहा है। अब उसके तेवर बदल गए। उसने कहा तू मेरा खाता है और मुस्तफ़ा का गा रहा है। खा तो मेरा रहा है और कहा मुस्तफ़ा का रहा है। ये तो एहसान फरामोशी हुई। तो वो गुलाम कहता है कि मैं बात ये है कि तू मुझे नहीं खिला रहा है, बल्कि जिसका मैं गा रहा हूँ वही मुझे खिला रहा है। बेशक बेशक, सबब तू बना हुआ है, बेशक, सबब तू बना हुआ है। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये कलमा छोड़ दे। कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कोड़े मारने शुरू किए, कोड़े की बरसात की, जिस्म छलनी हो गया, लेकिन फिर भी है कि कलमा हक जुबान पे जारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म की इंतहा हो गई। उसे मैदान में लेटा दिया गया। भारी से भरकम पत्थर उसके सीने पे रख दिया गया। वो करा रहा है लेकिन जुबान पर जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर रहमतुल लिल आलमीन बेकरार हो उठे, इधर रहमतुल लिल आलमीन बेकरार हो उठे और अबू बकर से फरमाया ए अबू बकर जाओ जाओ, मेरा वो आशिक है, उसका तड़पना मुझे देखा नहीं जा रहा है। वो जो मेरा कलमा पढ़ रहा है उस पर दूसरे लोग जुल्म कर रहे हैं। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता है। अबू बकर जाओ उस गुलाम को मेरे लिए खरीद के ले आओ, उस गुलाम को मेरे लिए खरीदो। अल्लाह अकबर। अबू बकर जाते हैं, जितना मालिक मांग रहा होता है उससे दुगना दे करके लेके आते हैं। तो वो गुलाम का मालिक कहता है क्या तुम खसारे में हो? तुम तो खुले हुए खसारे में हो, नुकसान में हो कि जिस गुलाम की कीमत 100 रुपया नहीं है तुम उसकी कीमत 100 रुपया लगा रहे हो, तो तुम नुकसान में हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बात नुकसान और फायदे की नहीं है। अगर फायदे की बात देखनी है तो मजे की बात यह है कि ये गुलाम मुस्तफा बन चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो गुलाम मुस्तफा होता है वो अनमोल होता है। बेशक बेशक।
اللہ اکبر. جاننا چاہتے ہو وہ غلام کون ہے؟ وہ غلام ایسا غلام ہے کہ جب پہلی دفعہ اذان دینے کا حکم ہوا تو وہی غلام نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے عاشقان مصطفیٰ بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. عزیزان گرامی، کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ زندگی رسول کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. درس دے رہے ہیں مصطفیٰ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان ہے تو انسان کے کام آؤ. بے شک. انسان ہو تو انسان کے کام آؤ. کسی دوسرے زندگی کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کے کام آ جاؤ. واہ، زندگی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ تم دوسروں کے کام آؤ. یوں تو جانور بھی اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں. بے شک. اے میرے پیاروں، خالی چرنے والے جانوروں کی طرح نہ رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات میں بھی تم اشرفی ہو. میں اشرفی ہوں. اشرف المخلوقات میں بھی تم اشرفی ہو. اے اشرفیوں، تم ناز کرو اپنے مقدر پر، جتنا کرو گے کم ہوگا. اسی لیے تو میرے جد وقت کے امام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اشرفی ناز کر وہ اپنی اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. کون پاتا ہے. عزیزان گرامی، بات سمجھ میں آ گئی بے شک. کہ آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرے کے کام آؤ. اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی اگر تم مٹانے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کی پریشانی کو دور کر دو. اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو مٹا دو. یہ اسلام درس دیتا ہے. حق ہے، سبحان یہ اسلام ہرگز درس نہیں دیتا کہ تم اپنے بھائی کی روٹی چھین کر کے خود کھاؤ. یہ اسلام درس نہیں دیتا کہ تم یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاؤ. یہ اسلام درس نہیں دیتا کہ کسی بیوہ کی توہین کرو. یہ اسلام درس نہیں دیتا کہ بیٹیوں پہ شفقت نہ کرو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آتی ہے اس بیٹی کے تعلق سے. ایک روز سرکار نے فرمایا، کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، راحت العاشقین فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ مختار کل فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کا جھومک تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت منبر رسول پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں. بیٹیاں خدا کی رحمت ہے. اور وہ شخص جنتی ہو گیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، اور اسے اپنے گھر کا کر دیا. اسے اپنے گھر کا کر دیا. وہ شخص جنتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی. یہاں لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ لڑکی ہے. لڑکی ہے. لڑکی ہے کہتے ہیں. جی جی. لڑکی یہ بولتے ہیں. میں تو یہ بکری بکری بولتی ہے. بہرحال سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ خدا کی رحمت ہیں. جس نے اچھی پرورش کی اور انہیں اپنے گھر کا کر دیا، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. ایک صحابی اٹھے پتلے دبلے سے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر تو کوئی بیٹی نہیں ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر تو کوئی بیٹیاں نہیں ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری یہ تو خواہش ہے کہ اگر اللہ مجھے بیٹی دیتا تو میں اس کی اچھی پرورش کرتا اور اسے اپنے گھر کا کر دیتا. دخل الجنہ. جس کی خواہش بھی ہوئی کہ اللہ مجھے بیٹی دے گا تو میں اس کی اچھی پرورش کروں گا اور اسے اپنے گھر کا کر دوں گا،
दखल अल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में दाखिल होगा। अजीज़ाने गिरामी, ऐसा दर्स इस्लाम ने दिया है। इस्लाम में मोहब्बत है। मोहब्बत, इस्लाम में क्या है? अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत है। और आज हम अपने आप को देखो, भाई भाई से नफरत कर रहा है, भाई भाई से नफरत कर रहा है। ये इस्लाम दर्स नहीं देता। इस्लाम तो मोहब्बत और अमन और चैन का पैगाम लेकर आया है। ये हक का पैगाम है, पैगाम हक है। ऐ मेरे प्यारो, इस्लाम को जब तुमने कबूल किया है तो सच्चे दिल से कबूल कर लो, यही कामयाबी है। एक अहम बात मैं करना चाहता हूँ कि सुनना चाहते हैं? जी 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 जी। तो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन नसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये जो महफिल है वो अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है ना, फैज़ान अशरफुल औलिया। तो फैज़ान अशरफुल औलिया किस सूरत में तुम्हें नजर आएगा? मैं आ गया हूँ, उनका पोता हूँ, तो क्या उनका फैज़ान मैं ही लेके आऊंगा जब आऊंगा? ना ना, हजरत के बेटे हुजूर ताजुल औलिया है, जब वो आएंगे तभी उन अशरफुल औलिया का फैज़ान तुम्हें हमें मिलेगा। ये नुक्ता है। बात समझे? इरशाद, इरशाद। हुजूर अशरफुल औलिया को आपके इस बंगाल से बेइंतहा मोहब्बत। और मैं आपको बताऊं कि हजरत के मुरीदों में सबसे ज्यादा अगर कोई पसंदीदा है तो वो बंगाली मुरीद, बंगाली मुरीद। और मुरीदों को सबसे ज्यादा अशरफुल औलिया पसंद है। बेशक 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 है। बंगाली मुरीदों को उनका पीर सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक। तो वो अपनी महफिलें कभी भी सजाते हैं तो नाम अशरफुल औलिया का रखते हैं। बेशक। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की भी जिंदगी अगर आप देखोगे तो नमूना अमल है। बेशक बेशक नमूना अमल है। नमूना अमल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन की ये शान नहीं है कि वो वादा खिलाफी करें। हाँ बेशक। क्या है? वादा खिलाफी, यानी वो शख्स मोमिन ही नहीं जो वादा खिलाफी करता हो। किसी को अगर तुमने जुबान दी है तो जुबान पे कायम रहना सीखो। हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी कि जिस गोशे पे तुम नजर आओगे आपको मुमताज पाओगे। बेशक। हाँ बेशक, कोई शक नहीं। अगर आप अशरफुल औलिया बतौर आलिम दीन देखोगे तो आप उन आलिम दीन में भी आप अल्लामा पाओगे। बेशक बेशक। मुनाजिर देखना चाहोगे उसमें भी मुमताज पाओगे। बेशक। और अगर आबिद पाओगे तो ज़ैनुल आबिदीन पाओगे। आबिदों के अगर तुम आबिद देखना चाहोगे तो ज़ैनुल आबिदीन पाओगे। और अगर अशरफुल औलिया के शुजाअत को देखोगे तो तुम्हें जलवाए मौला अली नजर आएगा। क्या बात है, वाह अल्लाह सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान तन्हा अशरफुल औलिया में तुम्हें अबू बकर की सदाकत नजर आएगी, उमर की अदालत नजर आएगी, उस्मान गनी की सखावत नजर आएगी और मौला अली की शुजाअत नजर आएगी। तन्हा और अशरफुल औलिया में सहाबा की मोहब्बत नजर आएगी। बेशक। है कि नहीं? जी।
اور جس کے اندر استقامت امام حسین والی ہو، ثابت قدمی دیکھنی ہو، حسین کی ثابت قدمی اگر تمہیں دیکھنی ہو، حسین کی جھلکیاں پانی ہو، تو اشرف الاولیاء کو دیکھ لو۔ بے شک بے شک۔ جہاں پہ اشرف الاولیاء کھڑے ہو گئے، کفار و مشرکین آ رہے ہیں تو آ جائیں۔ واہ جی 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 بے شک۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ثابت قدمی کیسی تھی، اس کو سمجھ لیں تو بات اور آسان ہو جائے گی کہ اشرف الاولیاء ہیں کیسے۔ تو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان میرے والد گرامی، میرے پیر و مرشد حضور تاج الاولیاء کے ساتھ بڑوانی گئے، جو ایم پی میں ہے۔ کہاں گئے؟ ایم پی میں۔ اور کب گئے؟ پیرانہ سالی میں۔ پیرانہ سالی میں گئے تو حضرت آرام فرما رہے تھے مولانا کے گھر میں۔ حضرت نے کہا کہاں پروگرام رکھا ہے؟ کہا حضرت مسجد کے اندر۔ تو حضور اشرف الاولیاء نے کہا ارے مولانا مسجد کے اندر رکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر تمہاری تو یعنی جو میلاد ہوتی ہے، مجلس لگتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، وہ تو میدان میں ہوتا ہے، بڑا پروگرام کرتے ہو، تم مسجد میں رکھ رہے ہو۔ تو بتایا کہ حضور بات ایسی ہے کہ شدت پسندوں نے شدت پسند اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں ان سے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مائک سے ہماری آواز سنیں گے تو وہ یہاں حملہ نہ کر دیں، تو ان کے حملے کا ہمیں خوف ہے۔ حضور اشرف الاولیاء اسے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا اے مولانا مسجد کے صحن میں لگاؤ، مائک لے کے آؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ قادری میاں کو لے کے جاؤ۔ جیسے حضرت نے مجھے بھیج دیا پہلے، جی جی جی، تو حضور اشرف الاولیاء نے تاج الاولیاء کو بھیج دیا۔ حضرت مائک پہ گئے ہی تھے کہ خطاب فرما ہی رہے تھے کہ دیکھا کیا کہ اشرف الاولیاء تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد تاج الاولیاء کے خطاب کے فوراً ہی بعد آپ نے مائک لے لیا اور تقریر شروع کی۔ حضرت نے 3-3.5 گھنٹہ خطاب کیا۔ سبحان اللہ، 3-3.5 گھنٹہ خطاب کیا۔ حضرت نے تاج الاولیاء کے بعد فوراً ہی مائک کیوں لے لیا؟ تو جاننا چاہتے ہو کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنگامہ برپا ہوا کہ کفار و مشرکین آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہ جائے، جو کھڑا ہے کھڑا رہ جائے، اور جو یہاں سننے آیا ہے وہ سننے کے لیے قائل کو کھول کر کے بیٹھ جائے۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ جو کھڑا ہے کھڑا رہے، جو بیٹھا ہے بیٹھا رہے، اور جو یہاں محفل میں آ گیا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے، کان کھول کر کے سنتا رہے۔ اطمینان دلایا، تقریر کی، 3-3.5 گھنٹہ کوئی نہیں آیا۔ صبح ہوئی، حضرت کو جانا تھا، تو مولانا نے کہا حضرت ایسا ہے کہ 3-4 بندوق دھاریوں کو ساتھ میں کر لیتے ہیں، کیونکہ راستے میں وہی علاقہ پڑے گا۔ تو حضرت تحفظ کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ کچھ ہتھیار والے آپ کے ساتھ چلیں، تاکہ ضرورت پڑے تو اس کا استعمال کریں۔ تو حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں فقیر کو ان اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے، فقیر کو مصطفیٰ جان رحمت کے سلسلے کی ضرورت ہے، ان کی نظر کرم کی ضرورت ہے، فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے، لے جاؤ رکھ لو۔ بہرحال مولانا ضدی تھے، کہا حضرت کوئی چلے نہ چلے ہم تو آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ بہرحال اسٹیشن پہ حضرت کا بچھونا لگا، حضرت آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔
کہ اتنے میں مولانا چیخنے لگے، کہا کہ حضور غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، وہ دیکھیے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے یہاں چلے آ رہے ہیں لوگ۔ تو حضور اشرف الاولیاء بیٹھ گئے، اپنے عصا کو ایسے پکڑا، اس طرح پکڑ کے ایک دم مضبوطی سے بیٹھ گئے، اور آنکھیں ایسا معلوم ہو رہی تھی کہ جیسے پوری ایک دم سرخ ہو گئی ہے، ایک دم لال، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو سامنے آ جائے گا وہ جل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے حضرت پکڑ کر کے بیٹھ گئے اپنے چھڑی کو۔ وہ مولانا جو ساتھ آئے تھے، وہ مولانا جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ سب سے پہلے لاٹھی اگر کھانے کی باری آئے گی تو میں ہی کھاؤں گا، حضرت کے پیچھے تپک کے بیٹھ گئے، حضرت کے پیچھے تپک گئے، یعنی پیچھے ہٹ گئے وہ۔ حضرت ایک دم مضبوطی سے بیٹھے رہے۔ حضرت نے کہا آنے دو، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آ رہے تھے اشرف الاولیاء کے چہرے کو تک رہے تھے، اور دیکھا کیا مولانا نے کہ وہ جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھی سب تھے، سب چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور زمین پہ لیٹ گئے ہیں۔ کہا مہاراج گجب ہو گیا، واہ واہ واہ، مہاراج گجب ہو گیا، مہاراج گجب ہو گیا۔ اشرف الاولیاء مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ حضور ہمارے چیلے، ہمارے لڑکے آپ کے جلسے کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن کیا ہوا نہیں معلوم، وہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہی بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا ہے وہ وہی کھڑا رہ گیا، زندہ ہے بب اس لیے مردہ ہے۔ واہ 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 اللہ اکبر۔ کہا حضور آپ کے جلسے کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ تو حضور اشرف الاولیاء مسکراتے ہیں، کہا سنو، یہ پانی ہے، دم کیے دیتا ہوں، جا کر کے ان پر چھڑک دینا، سب کے سب صحیح ہو جائیں گے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب اگلے سفر میں آئے تو وہ جو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے وہ قدموں کو تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت جب آپ کے پانی دم کیے ہوئے میں اتنا اثر ہے تو یہ کیسے، ہمیں بھی اثر چاہیے اور ہمیں بھی وہ پڑھا دیجئے جو آپ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے اخلاق مصطفیٰ سے دین اسلام پھیلا ہے، کسی تلوار سے، کسی بندوق سے نہیں۔ عزیزان گرامی، فیضان اشرف الاولیاء دیکھنا ہے تو حضرت کو بنگال بڑا پسند تھا، اور پسند ہو بھی کیوں نہ، خاندانی تعلق ہے۔ اشرف زندانی زندہ کا تب تو چھوڑ کر آئے تھے بنگال، پیر کی غلامی اختیار کیا تھا، تو اس در سے بڑی محبت اشرف الاولیاء کو۔ آپ نے پیرانہ سالی میں ایک ادارہ قائم کیا، اور اے بیٹا اے بھائی خاموشی سے سن لو، نہیں تو خاموشی سے اٹھ لو۔ بہرحال حضرت کا آخری وقت تھا اور حضرت گھر سے روانہ ہو رہے تھے، تو حضرت کی طبیعت ناساز تھی، خراب تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ سفر کو ملتوی کر دیں، ایسا ہے سفر پہ آپ جائیں ہی مت تو بہتر ہے، بلکہ اپنے مریدوں کو خط لکھ دیں کہ آپ کی طبیعت ایسی ہے، اس طبیعت کی وجہ سے فقیران سے قاصر ہے۔ یہ مضمون جو ہے گھر والے بتا رہے ہیں کہ ایسا لکھ کے دیجئے۔ تو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ
کہ بچپن سے لے کے اب تک میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا ہے اور زندگی کے آخری مرحلے پہ ہوں اور آ کر کے میں اب وعدہ خلافی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر فرشتہ بھی آئے گا، حکم خدا لے کر آئے گا، تو میں رب سے یہ عرض گزار ہوں گا کہ اے پروردگارا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں وعدے کو وفا کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعدے کو وفا کر دوں۔ کولکتہ کی سرزمین کا وعدہ تھا، اور مزے کی بات یہ کہ حضور اشرف الاولیاء نے وہی آخری تاریخ دی ہوئی تھی۔ کولکتہ میں اس کے علاوہ کہیں پروگرام تھا ہی نہیں حضرت کا، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں تھا پروگرام، اور نہ گھر آنے کا واپسی کا ٹکٹ تھا، ٹکٹ بھی نہیں بنوایا تھا حضرت نے۔ وہی آخری گویا حضرت کو معلوم تھا کہ یہ میں آخری بار سفر پہ جا رہا ہوں کولکتہ۔ عزیزان گرامی، حضرت پہنچے، آخری پروگرام، اور حضرت نے 3-3.5 گھنٹہ خطاب کیا، اور اس وقت بھی حضرت نے حضور تاج الاولیاء کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ اسی علاقے میں بھیجا، ہیملٹن ہے نا، جی 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 ہیملٹن نا، جی جی ہیملٹن بھیجا، بھی ہو کے آ رہا ہوں میں وہاں سے حضرت ہی کے ساتھ۔ تو حاجی ہاشم تھے اور حاجی شریم صاحب، یہ 2 حضرات تھے جو ہاسپٹل گئے تھے، اور حاجی ہاشم کا احساس ہوا کہ اب حضرت ہمارے درمیان نہ رہیں گے، تو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمۃ سے کہا کہ حضور آپ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، حضور یہ حسین چہرہ، یہ وہ حسین چہرہ ہے کہ جسے دیکھ کر ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ کہا حضور یہ چہرہ ہمیں کب نظر آئے گا؟ تو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اے ہاشم سنو، جتنا فیض تم مجھ سے پاتے تھے، مجھ سے زیادہ میرے بیٹے قادری سے پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ فیضان اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور پھر فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب قادری کو دے دیا۔ بے شک۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب قادری کو دے دیا۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمۃ و رضوان سے حاجی ہاشم نے کہا کہ حضور اس سے پہلے جو ہے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اے ہاشم تم چاہتے ہو مجھے دیکھنا تو سنو، میں ایک تمہارے درمیان دین کا قلعہ چھوڑے جا رہا ہوں جسے مخدوم اشرف مشن کہتے ہیں، تم اسے دیکھتے رہنا، مجھے دیکھتے رہو۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا فیضان ہے اشرف الاولیاء کا کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ حضرات رہیں نہ رہیں، لیکن حضور اشرف الاولیاء کا فیضان جو عام ہوا تھا پنڈوا کی سرزمین سے، آج الحمدللہ اجمیر تک پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خالی بنگالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ فیضان، یہ کرن ہے، پھوٹتی چلی جا رہی ہے، اجمیر تک پہنچ چکی ہے۔ اور حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا تھا بنیاد رکھتے وقت کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ابھی تو یہ شروعات ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے کھیتوں میں کیا بوتے ہو؟ بیج بوتے ہو،
اور پھر وہ بیج درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، اور درخت وہ ہوتا ہے کہ جس میں کئی شاخیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ بیج ہے تو بیج ہی باہر آئے گا، پھر وہ کئی بیجوں سے مل کر کے بنا ہوا رہے گا. ارے بولو نا بھائی، وہی ایک بیج بڑا ہوگا، اسی بیج سے ایک درخت نکلے گا جو پھیلتا ہوا چلا جائے گا. تو الحمدللہ مخدوم اشرف مشن پھیل رہا ہے، اجمیر تک پہنچ چکا ہے. اور مجھے بتاتے ہوئے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ مدینہ المنورہ تک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ المنورہ تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ دن بھی ضرور دکھائے. آمین آمین آمین. اب میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت کے آنے سے پہلے کہ آپ کے درمیان مخدوم اشرف مشن کوئی نئی چیز تو نہیں ہے؟ جانتے ہیں مخدوم اشرف مشن ہے کیا؟ ادارہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک مرکزی ادارہ ہے نا؟ تو یہ بتائیے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جی 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 ہے کہ نہیں؟ لیکن مخدوم اشرف مشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس ادارے کو سفیر نہیں چلاتا بلکہ پیر چلا رہا ہے. پیر چلا اس ادارے کو سفیر نہیں بلکہ پیر چلا رہا ہے. پیر چلا حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا کہ جہاں پیر ہوتا ہے وہاں سفیر کا کام نہیں ہوتا. میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان جاؤں گا اور اپنی بات رکھوں گا، اور میرے چاہنے والے اس بات کو ضرور قبول کریں گے. الحمدللہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہر جگہ اشرف الاولیاء کے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں اور نظر آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ لوگ تعاون کرتے ہو بوجھ بن گیا ہے، یا کوئی آپ چاہتے ہو کہ یہ کمی ہے مخدوم اشرف مشن کی، اس کی اصلاح ہو جائے؟ نہ کمی نہیں ہے حضور.